پنجاب اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام جو کہ گورنمنٹ اسکولز کو پرائیویٹ کرنے کے بارے میں ہے، اس میں 4 قسم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں: انڈیویجول، انٹرپرینور گروپ، ایجوکیشنل چین اور این جی اوز۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں این جی اوز، انڈیویجول، انٹرپرینور گروپ اور ایجوکیشنل چین کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لوگ جب اپلائی کریں گے تو ان کو کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ این جی اوز جب اپلائی کریں گی تو پی ایس آر پی پروگرام کے لیے تو ان کو کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گی۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ این جی اوز جب پی ایس آر پی پروگرام کے لیے اپلائی کریں گی تو سب سے پہلے اٹیسٹڈ کاپی آف سی این آئی سی آف فوکل پرسن جو کہ مینڈیٹری ہے۔ این جی او جس شخص کو فوکل پرسن منتخب کریں گی اس کی اٹیسٹڈ کاپی آف سی این آئی سی فائل کے ساتھ اپنی ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ ضرور کریں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ اوریجنل ڈپازٹ سلپ آف ₹50,000 ایز پروسیسنگ فیس۔ اس کے بعد پروسیسنگ فیس جو کہ 50,000 ہے، اس کی اوریجنل ڈپازٹ وہ بینک میں سبمٹ کروانے کے بعد اس کی اوریجنل ڈپازٹ سلپ بھی ساتھ لگانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیویجول اور انٹرپرینور گروپ کے لیے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 10,000 ہے، اور ایجوکیشنل چین اور این جی اوز کے لیے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ ₹50,000 ہے، تو اس کی اوریجنل ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے آرگنائزیشنز پروفائل، کمپلیٹ پروفائل آرگنائزیشن کی، اس کے بارے میں کہ کب اسٹیبلش ہوئی، کب اس کی ایمز، اس کے ایمز، اس کی ویژن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کا آرگنائزیشن کا ایکچوئل مشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس کی کمپلیٹ پروفائل جو ہے وہ اس کی ہارڈ کاپی وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ دین 4 نمبر پہ نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ، این ٹی این نمبر جو ہے اس کی سرٹیفکیٹ اور این ٹی این سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ہارڈ کاپی اس کی۔ نمبر 4 آڈیٹڈ یا فنانشیل رپورٹس، اینول ٹیکس ریٹرنز آف لاسٹ 3 ایئرز، یہ سیم ہے جیسے کہ ہم نے ایجوکیشنل چین میں دیکھا تھا کہ لاسٹ 3 ایئرز کی جو اینول ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ آپ نے یا فنانشیل رپورٹس جو ہیں وہ آپ نے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کے اٹیچ کرنا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے لسٹ آف کمپلیٹ اینڈ آن گوئنگ پروجیکٹس along with the detail of the clients۔ جتنے بھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں این جی اوز کے، جو این جی او اپلائی کر رہی ہے اسکول خریدنے کے لیے، تو اس کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اب چل رہے ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل، اور جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں پروجیکٹس ان کی بھی مکمل ڈیٹیل جو ہے، اور ود ڈیٹیل آف کلائنٹس، وہ کلائنٹس کی ڈیٹیل بھی جو ہے اس کو آپ نے ہارڈ فارم میں پرنٹ آؤٹ نکال کے اسے بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اپنی ڈاکومنٹس کے۔ نمبر 7 پہ ہے لسٹ آف کرنٹ فنکشنل آپریشنل اسکولز، جو اس وقت آپریشنل اسکولز ہیں جو چل رہے ہیں این جی او کے انڈر، تو ان کی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، اس کی ہارڈ کاپی پرنٹ آؤٹ نکال کے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے لسٹ آف رننگ اسکولز، این جی او کے انڈر جو رننگ اسکولز ہیں
ان کے نیم، ایڈریس، ان کے رجسٹریشن نمبر، کون سے ڈسٹرکٹ میں ہیں، کون سی تحصیل میں ہیں، اور ان کو کون کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، وہاں کا کوآرڈینیٹر کے بارے میں مکمل جو معلومات ہیں وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ہارڈ فارم میں۔ کاپی آف رجسٹریشن سرٹیفکیٹس آف ایگزسٹنگ اسکول، جو اب اس وقت این جی او اسکولز رن کر رہی ہے، ان کے تمام کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی آپ نے اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے ایگزسٹنگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میکنزم، موجودہ جو اسکولز کو ایویلیویٹ، ان کی مانیٹرنگ کا جو میکنزم ہے، کون مانیٹر کرتا ہے، ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہے یا تحصیل لیول پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، جو بھی اس کا میکنزم ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ بنانی ہے اور آپ نے اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ نمبر 11 پہ ہے پیریوڈیکلی ایویلیویشن انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، اور اس کے بعد آپ نے اگر کوارٹر وائز یا آفٹر 6 منتھ یا اینول جو بھی آپ کی اگر ایویلیویشن اگر ہوتی ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل آپ کی این جی او کی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے اگر ہے تو ایف اینی ہے لکھا ہوا ہے، تو اگر ہے تو وہ بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ اس کی رپورٹ جو ہے وہ ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے میکنزم فار کیپیسٹی بلڈنگ انکلوڈنگ ماڈیولز ڈیولپڈ اینڈ، اس کے بعد آپ نے ٹریننگ دینے کے لیے ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے، اپنے اسٹاف ممبرز کو ٹریننگ دینے کے لیے جو آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اس کا کیا میکنزم ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے وہ بھی آپ نے ہارڈ فارم میں اٹیچ کرنی ہے، جو کہ بعد میں ایک فائل کی شکل میں پیف کو بھیج دیں گے۔ نمبر 13 پہ ہے اتھارٹی لیٹر ان فیور آف فوکل پرسن، آپ نے جس کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے، منتخب کیا ہے، جس کی آپ نے CNIC کاپی بھی لگائی ہے، اس کو آپ نے ایک اتھارٹی لیٹر بھی ایشو کرنا ہے فرام این جی او۔ آپ ایز این این جی او اس فوکل پرسن کو اتھارٹی لیٹر ایشو کریں گے کہ ہم اسے فوکل پرسن مقرر کر رہے ہیں اور یہ اسکول کی جو ہے وہ اسکول کے لیے اس کو ہم فوکل پرسن مقرر کر رہے ہیں، اور یہ اس ہر چیز کا ذمہ دار یہ ہوگا، اسی کے نام پہ ہی پھر آپ کو اسکول ایشو ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے ایفیڈیوٹ اسپیسیمن گیون ان ٹی او آرز، اس کی جو ٹیمپلیٹ ٹی او آرز میں دیا گیا ہے، ایفیڈیوٹ آپ نے ایک بیان حلفی بنوانا ہے، وہ جو ہے وہ 300 روپیز کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی اسٹام فروش کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ بنا کے دیں تو وہ آپ کو بنا کے دے گا۔ تو یہ ایفیڈیوٹ یعنی بیان حلفی، اس کے اوپر لکھوانا کیا ہے، وہ ٹی او آرز کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے ایفیڈیوٹ کے اوپر جو کچھ بھی لکھوانا ہے ٹی او آرز کے، وہ اس کو کاپی کریں گے، یہاں پیسٹ کریں گے 300 والے اسٹیمپ پیپر پہ، اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے وہ بھی آپ نے اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہوپ تو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اگر کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔